اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. انسان کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، یہ ایک سوال ہے جسے ہم بھول چکے ہیں. ادھر دیکھیں، توجہ کریں. انسان یہ کیوں پیدا کیا اللہ نے انسان کو؟ سوال ہے. یہ دنیا کا وہ سوال ہے کہ جس کے جواب میں ولایت چھپی ہوئی ہے. یعنی انسان اگر یہ سمجھ لے نا کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، جس کو اپنی زندگی سمجھ نہیں آئی، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے جو کہ عام تھے مجھے کھا گئے. میں عمیق تھا، پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محب کلام ہیں مجھے کھا گئے. وہ جو کھلی کھلی تھی عداوتیں مجھے راز تھیں، یہ جو زہر کند سلام ہے مجھے کھا گئے. انسان کبھی اپنی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے، یہ اس کا دوسرا بورن ہے، یہ اس کی دوسری پیدائش ہے. اس کے بارے میں امام مالک نے مدینہ شریف میں فرمایا تھا، انسان ایک بار پیدا نہیں ہوتا، انسان دو باری پیدا ہوتا ہے. ایک بار اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی پہلی پیدائش ہے. اور ایک بار جب وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے تو یہ اس کی دوسری پیدائش ہے. یعنی ایک بار جب وہ پیدا ہوتا ہے تو مکے میں اس کا نام عمر ہوتا ہے، اور جب وہ دوسری مرتبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے. وہ اللہ کو پہچان لے. یعنی انسان اپنے اوپر ڈسکور نہیں کرتا. سب سے بڑی اللہ نے فرمایا جس نے اپنی ذات میں غور و فکر کیا وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا. وہ جس نے خود کے بارے میں سوچا. اور دوسروں کے بارے میں جو لوگ سوچتے رہے ان کی اپنی ذاتیں کبھی ٹھیک. اب میری طرف توجہ کرو، یہ آپ سے غور کرنے کا مقام ہے. بندہ ایک سو رہا ہے، یہ ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو یوں ہی پیدا نہیں کیا، زمین آسمان کی پیدائش کو اس میں عقل والوں کے لیے نشانی بنائی. اور انسان کی جو پیدائش کی وہ اس وجہ سے کہ یہ جو موت زندگی ہے یہ یوں ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری آزمائش ہے. آزمائش یعنی آپ سو رہے ہیں اور سوتے سوتے اچانک فجر کی اذان ہوئی، آپ کے ایمان نے کہا اٹھو چلو نماز پڑھتے ہیں، مگر آپ کا نفس کہہ رہا ہے نہیں نہیں سو جاؤ، ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لو، تھوڑی نیند کا غلبہ ہے. بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تھوڑا اٹھ جاؤ، تھوڑا سو جاؤ. پھر آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نام سنا ہے آپ نے؟ کوئی عام آدمی تو نہیں. بابا فرید الدین حضرت عمر فاروق اعظم کی نسل کا وہ بیٹا جس پہ عمر فاروق اعظم فخر فرماتے ہیں. حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا عاشق رسول کہ وہ کھانا کھاتے تھے تول کے کھانا کھاتے تھے. یعنی ان کے پاس ایک ترازو تھا، اس میں تول کے کھانا کھاتے تھے. کسی نے پوچھا نظام الدین اولیاء نے، حضور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ کے پیر صاحب یہ تول کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کہنے لگے میں ساری باتیں تم کو بتاؤں، کچھ میرے اور میرے رب کے درمیان بھی راز رہنے دو. کہا نہیں نہیں حضور، لوگ پوچھتے ہیں اللہ بے حساب دیتا ہے، آپ کے پیر حساب سے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ تو بے حساب دیتا ہے مگر میری محبت میرا عشق مجھ سے حساب مانگتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا حضور نے جتنا کھانا کھایا ہے میں نے سرکار کی زندگی کے کھانے کا اندازہ کر لیا ہے، تو میں تول کے اس وجہ سے کھانا کھاتا ہوں کہ میں اپنے نبی سے کھانا زیادہ نہیں کھانا چاہتا. ایسے پتلے دبلے تھے بابا فرید، مگر ان کا حال یہ تھا جو انہیں دیکھ لیتا تھا وہ چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا کرتا تھا. شاہ نقشبند بخاری نے فرمایا کہ جس کی خاموشی تبلیغ نہیں کرتی اس کی تقریر سے بھی تبلیغ نہیں ہوگی. تبلیغ ذات سے ہوتی ہے. فرید الدین گنج شکر یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پہ گئے، ان کے سجادہ کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک آدمی آ کے کہنے لگا حضور رات میں نے ایک خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ خواب یہ دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، لوگ میرے آس پاس رو رہے ہیں، عجیب قسم کی شور ہے، اور میں جب اٹھا ہوں مجھے ڈپریشن ہے، کہیں میں مر تو نہیں جاؤں گا. اس خواب کی تعبیر تو جو وہاں کے سجادہ تھے بولے مجھے تو بھائی اس کی سمجھ نہیں آ رہی تعبیر. تو سرکار فرید الدین گنج شکر نے کہا اجازت دے آپ تو میں بتاؤں. تو انہوں نے خوشی اجازت دے دی. فرید الدین گنج شکر بابا فرید نے فرمایا کہ مجھے ایسا تو تم یہ بتاؤ یہ جو تمہارا خواب
عذاب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی. کہاں ہو گئی تھی؟ کہ تم جب اٹھے تھے جب تک سورج نکل چکا تھا. کہاں؟ کہ اس کے بعد تم نے کوئی زیادہ افسوس بھی تم کو نہیں ہوا. کٹھی کہ پھر بات یہ ہے کہ تیرا دل مردہ ہو چکا ہے اور وہ جو جنازہ تیرے دروازے میں گھر میں پڑا تھا وہ تیرا نہیں تھا، تیرے دل کا جنازہ تھا. اور وہ جو تجھ پہ رو رہے تھے تیرے گھر والے نہیں تھے، تیری روح تھی جو تیرے دل پر ماتم کر رہی تھی. بندہ جب ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو اس کا دل مر جاتا. یعنی انسان اٹھا، میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا، ہمارے ساتھ ہم خود اپنے دشمن ہیں. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارے عمل ہمارے دشمن ہیں. سنو، اس سے کہہ رہا ہے اس کا نفس سو جا، مگر ایمان نے اس کے بلینکٹ کو پھینک دیا اور وہ مسجد میں چلا گیا، وضو کیا، نماز پڑھا. جیسے ہی اس کا سر سجدے میں گیا، اللہ کی رحمتوں نے آواز دی، فلاں محلے میں فلاں کا بیٹا آج اپنے نفس پر غالب آ گیا. اس نے اپنی نیند کو ذلیل کر کے اپنے رب کے سامنے سو گیا. اس نے اپنے نفس کو ذلیل کر دیا. اس کے بعد توجہ کریں، ذرا غور کریں اور غور کریں. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بچہ، وہ لڑکا آیا اور آنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلتا تھا. ایک لڑکی سامنے نظر آ گئی. اس لڑکی کو جیسی دیکھا ویسے ہی اس کے اوپر اس کی نگاہوں میں وہ لڑکی بسی، مگر اس نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا. چونکہ پہلی نظر معاف ہے اور پہلی نظر میں کوئی فتنہ بھی نہیں اٹھتا، دوسری نظر برباد کرتی ہے. لڑکیوں کو نہ دیکھو، کسی گندی ویڈیو کو نہ دیکھو. حضرت سیدنا شیخ سرہندی مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے زنا آنکھوں اس کی قریب لے کے جاتی ہیں زنا کے، یعنی آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اور یہ نوجوان کیا سمجھتا ہے یہ آنکھیں تیری ہیں؟ نہیں نہیں میرے دوست، میرے بھائی، یہ آنکھیں تیری نہیں ہیں. اور اپنی آنکھیں گندی کرنے والے حکیموں کی دکان پہ جا کے دیکھ، جن کی شادیاں ہو گئی نوجوان لڑکوں کی، ان کے اوپر بربادی اور اللہ کی ایسی لعنتیں گری ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. اے میرے دوست، اپنی جوانی کو برباد نہ کر. میرے بھائی، اپنی جوانی کی حفاظت کر. اے میرے نوجوان، تو کسی لڑکی سے عشق کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. اپنے آپ کو سنبھل، برباد ہونے سے اپنے آپ کو بچا. میرے نوجوان دیکھ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر. یہ آنکھیں تیری نہیں ہیں، یہ تیرے رب کی امانت ہے تیرے پاس. اگر یہ قیامت کے دن تیرے خلاف بول گئی، اور یوٹیوب کے گندی تصویریں دیکھنے والے، او میرے دوست، او میرے بھائی، یہ آنکھیں اگر تیرے خلاف بولی اور قیامت کے دن انہوں نے کہہ دیا مالک یہ تو تیری میری تو نے اس کی آنکھیں امانت بنا کے بھیجی تھی تاکہ یہ کعبہ دیکھے، تیرے محبوب کا روزہ دیکھے، تیرا جلوہ دیکھے، مگر اس نے تو گندی تصویریں دکھوائیں، گندی تیبیاں دکھوائیں، عورتوں کو بری نظر سے دکھوایا. بتا اس وقت میں کتنی شرمندگی ہوگی کہ تو اپنے کریم اور عظیم رب کے سامنے نگاہیں جھکا کے کھڑا ہوگا. تیری آنکھیں تیرے خلاف بول رہی ہوں گی. اس وقت میں کیا ہوگا؟ ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان. میں نے ان کے مزار پہ حاضری کی. یہ بصرہ میں ان کا مزار ہے. وہ تلوار چلاتے چلاتے انہوں نے اپنی تلوار کو آنکھ میں مار کے آنکھ کا گلہ نیچے رکھ دیا. یہ صحابی کا ایمان، اور اپنا ایمان چیک کیجئے. میں اپنا کروں گا، آپ اپنا کیجئے گا، تاکہ ہم آج اپنا چیک اپ کر لیں. ہم کتنے مسلمان ہیں، کتنے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کتنے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. میرے ایک تایا کی آنکھیں بنی تھی. آنکھیں جب ان کی آنکھیں بنی تو ڈاکٹر نے کہا اب حکیم صاحب آپ نماز نہیں پڑھیں گے. وہ حکیم تھے تو انہیں 3 دن تک کہا کہ سجدہ نہیں کریں گے آپ. تو انہوں نے 3 دن تک سجدہ بھی نہیں کیا اور کھانا بھی نہیں کھایا. ہم سب کہتے تھے کھانا کھائیے، مگر وہ کہتے تھے نہیں. کسی نے کہا کہ حکیم صاحب نماز کے لیے تو منع کیا ہے، کھانے کے لیے تھوڑا منع کیا. رونے لگے، کہنے لگے جس رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتا اس کی نعمتیں کھاتے میں شرم آتی ہے. کیسے اس کا کھانا کھاؤں جس کے سامنے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. یہ بہت دنوں کی بات تو نہیں ہے، یہ تمہارے اور میرے وہ بزرگ گزرے ہیں. آج ہم ان کی کتنی خراب اولادیں ہیں کہ ہمارے سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، ہر کسی کے سامنے جھکتے ہیں. او میرے دوست، وہ صحابی ہے. ایک صحابی کا ایمان ہے، ایک تیرا ایمان ہے. ایک صحابی نے اپنی آنکھ نکال کے نیچے پھینک دی تو اس کا گلہ نیچے گرا، شور مچ گیا، پاگل ہو گیا عتبہ. ہم قریب گئے. ابو موسیٰ اشعری، حضور جس کے قرآن کو پسند کرتے تھے، وہ صحابی، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ لوگ تم کو
پاگل کہہ رہے. وہ لگا لوگوں کے لیے نہیں کیا, اللہ کے خوف سے. میرے نبی فرماتے ہیں جب بدنگاہی کوئی کرتا ہے تو اس کی آنکھ میں اللہ آگ کی سلاخیں ڈالے گا. میں تو ایک دن کا برداشت نہیں کر سکتا تو سلاخوں کو کیسے برداشت کروں گا, آنکھ میں کیسے برداشت کروں گا سریا اور آنکھ میں. تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. کہیں میرا یہ ایک گلہ ایک لڑکی پہ پڑا تھا, وہ نکل کے جا رہی تھی, میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. کہیں میری ایک آنکھ مجھے اللہ کے سامنے ذلیل نہ کر دے, اس کے رسول کے سامنے. کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو, ایک آنکھ سے اس کی آنسو گرتے تھے, ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گرتے تھے, اور وہ کہتا تھا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا. او میرے بھائیو, او اپنے موبائلوں پہ گندی تصویریں دیکھ دیکھ کر کے اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں, میرے آقا فرماتے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, اور یہ زبان بھی زنا کرتی ہے. کسی غیر عورت سے لڑکی سے فون پر بات کرنا یہ آنکھ کا زنا, یہ ہاتھ یہ زبان کا زنا ہے. کانوں سے اس کی آواز سننا یہ کانوں کا زنا ہے. یہ شریعت ہے, یہ کسی کی پابند نہیں, نہ کسی دنیا کے انسان کی. جو اس کا پابند ہے دنیا اس کی پابند ہے, اور جو اس کا پابند نہیں ہے وہ ذلیل اور خوار ہے, چاہے وہ کوئی ہو, کسی بھی درجے کا ہو. یاد رکھو میرے دوستو, میرے بھائیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری میری آنکھیں مجھے برباد کر دے قیامت کے. یہ میری اور آپ کی بدنگاہیاں. ادھر دیکھو, میں کوئی منافق نہیں ہوں, مسلمان ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ نام سنا ہے؟ کتنی بار سنتے ہو؟ لو آج ان کی یہ بات بھی سن لو. انتقال ہونے والا ہے, ان کا چہرہ کبھی سرخ ہوتا ہے, کبھی زرد ہوتا ہے, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی کانپنے لگتے ہیں. کسی نے کہتے ہیں بڑے صحابی کو کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں, موت سے نہیں. کہا پھر؟ کہا میرے نبی کا فرمان ہے کہ مرنے سے پہلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو میں اپنے رب کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں, مالک ابو ہریرہ بڑا ہی گنہگار ہے, اسے بخش دے, موت کا وقت ہے. اگر آج تو نے نہ بخشا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا مالک. اسی وجہ سے وہ رو رہے تھے. یہ صحابی اے نوجوان, اے بھائی, اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو ایک منٹ. بڑا مشکل ہے آج کے زمانے میں تقریر کرنا, بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں تقریر کرنا. وعلیکم السلام. تقریر کر رہا ہوں میں سہیل بھائی, مائک پر ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ضروری کال تھا, ذرا توجہ ہے آپ کی نہیں میری طرف؟ صحابی کی زندگی ایک ہماری زندگی. ہم کہتے ہیں ہم بڑے بڑے لوگ بنے پڑے. ہم نے دیکھا پیروں نے اپنے مریدوں کو بالکل آزاد کر دیا, جاؤ میں ہوں تو جنتی بنانے والا تھا. توبہ توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ. اس سے بڑا کوئی اسکیم نہیں ہو سکتا دنیا کا. اس سے بڑا فراڈ ہوگا کوئی؟ پیر کا مرید کہاں چلے بھائی, کہاں چلے؟ یہ تکلیف کی بات ہے. جلسہ کرایا کرو, بیٹھا کرو. ایک آدمی جا سکتا ہے, آپ لوگوں میں جنہیں جانا آنا ہو چلے جاؤ, پھر اس کے بعد آپ کہو تو میں بولوں گا, ختم کر دوں. بتاؤ تھوڑی دیر اور بولوں, 5-10 منٹ. اچھا ٹھیک ہے. اصل میں لوگ اٹھنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میری باتیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں, لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی, ایسا لگتا ہے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ رہی ہیں؟ دل لگ رہا آپ لوگوں کو, پیچھے والے نوجوانوں کا دل لگ رہا ہے. تو آج کے بعد اس زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ. ردم ٹوٹ جاتا ہے بیچ میں, جب بیچ میں بات رکتی ہے تو ردم ٹوٹ جاتا ہے. ردم جو میں بات کر رہا تھا, میرا جو ایکاگرتا ہے وہ بھنگ ہو جاتی ہے. میرا جو ایک طریقے سے جو اسٹریم جو بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی. اب میں اپنی بات کو کر رہا ہوں کہ ایک صحابی کی زندگی, ایک آپ کی زندگی, ایک نوجوانوں نے اپنی زندگی کیسی بنائی. اے میرے بھائیوں کو موت کی فکر نہیں, یاد رکھنا. مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد نہیں کرتا اس کی موت اسے بڑا ذلیل کرتی ہے. موت یاد کرو گے پھر بھی آئے گی, نہیں کرو گے, مگر جب یاد کرو گے تو یہ آسانی سے آئے گی. موت کو یاد کرو, نہیں یاد آتی. جو حضرت عمر کا نام سنا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا عمر ایمان لایا تو فرشتوں نے آسمان میں خوشیاں منائیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دی. عمر کون؟ جب مکے میں اذانیں ہونے لگی تو کفار مکہ کہنے لگے یا تو عمر مر گیا یا عمر ایمان لا چکا ہے.
چونکہ عمر کے ہوتے ہوئے یہ اذانوں کی آواز نہیں آ سکتی. عمر ایمان لایا ہے تبھی یہ اذانیں بلند ہوئی ہے. عمر کون؟ فاروق اعظم، فرق پیدا کرنے والا. کون عمر فاروق اعظم؟ میاں میرے نبی پاک کا وہ غلام جس نے آدھی دنیا پہ حکومت پہ کر دی تھی. وہ عمر فاروق اعظم کی داڑھی کا بال جب سفید ہوا تو روتے تھے، کہتے تھے یہ مجھے داڑھی کا بال مجھے موت کی خبریں دیتا ہے. آج تو لوگ اپنی داڑھی کے سفید بالوں کو خوب رنگواتے ہیں. او میرے دوست تو کیسے دھوکے میں پڑ گیا، یہ دنیا تیری کیسے ہوگی؟ یہ بال تیرے سفید تجھے موت کی طرف لینے آ رہے ہیں، تو ان کو کالا کروا کے اور اپنے آپ کو جرت پیدا کر رہا ہے اپنے اندر. سن، عمر فاروق اعظم کا انتقال ہونے والا ہے. کون؟ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ، کوئی عمر کی عام آدمی نہیں ہے. عمر فاروق اعظم ہے. کون عمر میاں؟ جس نے 10 سال کی حکومت میں 4000 مساجد تعمیر کروائیں، یعنی اس نے ہر ایک دن میں 3 مسجدیں تعمیر کرواتا تھا. اس نے 10 سال کی حکومت میں میاں 1000 شہر فتح کیے، یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر فتح کرتا تھا. وہ عمر فاروق اعظم میاں جس کی شہادت کی گواہی کی بات تو دیکھو، جب کسی کی شہادت کی گواہی کی بات آئے گی تو کربلا کا میدان دے گا. کسی کی شہادت کی گواہی سنو بدر کا میدان دے گا. کسی کی شہادت کی گواہی کی احد کا میدان دے گا. مگر عمر اکیلا ایسا انسان ہے جس کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا منبر دے گا، میرے آقا کی طرح دیوار دیں گے، میرے نبی کا مصلی دے گا. عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں. آج اگر کسی مولانا صاحب کو ڈر لگنا بند ہو گیا ہے تو وہ اپنے اوپر غور کرے کیوں لگنا بند ہو گیا ہے. اگر کوئی مولانا صاحب، پیر صاحب ان کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے تو وہ غور کرے ان کی حیثیت کیا ہے. میں عمر فاروق اعظم کی بات کرنے لگا ہوں. عمر فاروق اعظم کے جب ماری گیا چاقو، جیسے ہی چاقو مارا گیا اور آپ کا پیٹ پھٹا، آپ کا نے پانی پیا، آپ نے دودھ پیا، وہ آنتوں کے ذریعے نکل گیا. آپ نے کہا میری موت قریب ہے، اے عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ. عبداللہ بن عمر نے کہا میرے بیٹے میرا سر زمین پہ رکھ دے. جب سر زمین پہ رکھا، عمر نے اپنی ناک اللہ کے سامنے رکھ دی اور کہا اے اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر یہ ہے، مگر عمر تو یہ تیری بارگاہ کا محتاج ہے، مجرم ہے. اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. عمر کی موت کا وقت ہے. عمر جب روئے تو سارے صحابہ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی بولے یار عمر روتے کیوں ہیں؟ میں نے نبی پاک کو سنا ہے، نبی نے فرمایا کہ عمر کا محل جنت میں ہے اور وہ گولڈن کلر کا، وہ جو ہے وہ میرے عمر کا محل سنہرے کلر کا بنا ہوا ہے. اے عمر تمہارا کا تم گواہی دو گے؟ کہ میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. یہ تو صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں اور ہم نے تو موت کی فکر ہی کرنا بند کر دی. میرے قریب میں ایک لڑکا تھا، میں اس سے کہتا تھا ذرا توبہ کر لے، نہیں مانتا تھا. موٹر سائیکل تیز چلاتا تھا. میرے دوستوں اپنی جوانی میں زیادہ بند ہوش نہ ہوا کرو. کتنے لڑکے ایکسیڈنٹ والے ان کو ہوش ہی نہیں آیا، کوما میں چلے گئے، سر ایسا ڈیمیج ہوا، ان کی نسیں ایسی کوئی خراب ہو گئی، کوئی ایسا ان پہ سخت جو ہے قسم کا ہو گیا. وہ لڑکا جب ایکسیڈنٹ ہوا، وہ جو میں سمجھاتا تھا تو اس کے گھر میں جب اس کی لاش آئی، میں اس کے گھر گیا. میں صحیح بتاتا ہوں اس کا چہرہ تھا ہی نہیں. اس کا وہ چہرہ جسے وہ آئینے میں نہارتا تھا، وہ خوبصورت چہرہ جس پہ اس کو بڑا ناز تھا، وہ بالوں کو جو جھٹکے مارتا تھا، وہ بال وہ چہرہ سب روڈ پہ پڑا رہ گیا تھا اس کی سارا. اب اس کا پورا جسم نہیں تھا. اس کی ماں کہتی تھی میرے لاڈلا یہ نہیں ہے، اس کا چہرہ تو دکھاؤ مجھے. چہرہ تو تھا ہی نہیں، چہرہ تو اس کا تھا ہی نہیں، بلکہ پوسٹ مارٹم اس کا ہو کے آیا تھا. ہائے کیسا پوسٹ مارٹم. اس کو یاد روز کیا کرو، آپ یاد کیا کرو. میں بھی سوچتا ہوں کہ روز پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ چلا جاؤں، کبھی میں دیکھوں کیسے کیسے غرور تکبر والوں کی لاشیں پڑی ہیں اور ان کو وقت نہیں مل رہا ہے. صبح کو چیریں گے، صبح کو وہ شراب پینے والے چیرتے ہیں، اوپر سے ڈالتے ہیں اور چیر دیتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جب ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال غسل دینے کے لیے مردے کا، تو وہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے. تو بتاؤ ذرا جب وہ چیرتے ہیں تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ سفر میں رہنے والے لوگوں کو کہنا چاہیے اے اللہ مجھے مالک اس والی موت سے محفوظ کرنا، پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے رب. ایسی موت جو آپ کو ذلیل کر دے، ایسی موت، اس موت سے اللہ کی پناہ چاہو. اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. یہ تم نے ادھر دل لگا لیا، ادھر دل لگا لیا. نوجوانوں اپنا مارگ درشن ٹھیک کرو، اپنی راستہ کو سیدھے کر لو.
اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. تم صحابہ اکرام کے ماننے والے ہو, تم میرے نبی کے عاشق ہو, دنیا داری کے عاشق نہ بنو. لڑکیوں سے محبت کرنے کے لیے اللہ نے تم کو دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ تم لڑکیوں کو دل دے بیٹھو اور اس کے بعد تمہارے دل ٹوٹ جائیں تو تم ادھر ادھر بھاگو, تم جو ہے وہ اپنے آپ کو اینزائٹی کا شکار ہو جاؤ, تم ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ اور تم اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاک کر لو, تم اپنے آپ کو برباد کر لو. نہیں نہیں, اپنی سمت ٹھیک کرو. وہ ایک غالب والا عشق تم کو نہیں کرنا ہے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام تھے. یہ تمہارا عشق نہیں ہے, تمہارا عشق دوسرا ہے. تمہیں عشق ایسا نہیں کرنا کہ میاں وہ ایک آدمی نے غور کرنا چاہا کتنے قسم کے پاگل ہوتے ہیں. اس نے جب تحقیق کے لیے, اس پر ریسرچ کے لیے اس نے اسپتال کا رخ کیا تو دیکھا ایک آدمی اپنا سر مار رہا ہے سلاخوں میں اور کہہ رہا ہے لیلا لیلا. کیا ہوا؟ کہنے لگا اس کو لیلا نہیں ملی, توازن کھو بیٹھا, پاگل ہو گیا لڑکا. آگے جب اس نے بڑھا تو دیکھا ایک لڑکا اور ہے, وہ بھی یہی کہہ رہا ہے لیلا لیلا. وہ بھی کا سیم کیس لکھ دوں؟ کا نہیں نہیں, ڈیفرنٹ ہے, اس کو الگ لکھو. اس کو لیلا نہیں ملی تو پاگل ہو گیا, اس کو مل گئی ہے تو ملنے کے بعد لیلا نے اس کا دماغ خراب کر دیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ایسا عشق نہ کرو, ملے تب بھی برباد, نہ ملے تب بھی برباد. عشق اس سے کرو کہ نہ ملے تو ویس کرنی اور مل جائے تو بلال حبشی. اس سے محمد سے عشق کرو کہ اس کو دل نہ دو جو دل توڑ دے, دل اس کو. یا رسول اللہ, زندہ باد حضرت, زندہ باد, واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد, واہ 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 واہ, ماشاءاللہ. دل اس کو اس طرح کو دل اس کو نہ دو تو دل کو توڑ دے. اس کو دل کی کیفیت کیا پتا جس کو دوپٹے کا پلو نہیں پتا, اس سے تم عشق لڑانے چڑھے ہو. جنہوں نے لڑائے ان کے انجام دیکھ لو کیا انجام ہوئے ہیں. عشق جو ہے نا وہ تمہیں اسے بربادی کے لیے نہیں ہے. اس کو دل نہ دو جو دل توڑ دے, دل اس کو دو جسے ابو بکر نے دل دیا تو صدیق اکبر بنا دیا, عمر نے دیا تو فاروق اعظم بنا دیا, عثمان نے دیا سخاوت کا بادشاہ بنا دیا, علی نے دیا تو شجاعت کا علمبردار بنایا, حسین نے دیا تو شہید اعظم بنا دیا, عبد القادر نے دیا غوث اعظم بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دیار حبیب کانفرنس. یہ کیا ہے نوجوانوں, تم ان لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں ہو, تم حضور کے لیے ہو, تم حضور سے محبت کے لیے ہو, حضور سے عشق کرو. میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کو یاد کرو. اور وہ غالب والا ہمارا عشق نہیں ہے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. میرے امام نے کہا غالب بے وقوف ہے تو, تجھ سے دل لگانا ہی نہیں آیا, اس وجہ سے تجھے عشق کا پتہ ہی نہیں. تو نے کہا عشق نے نکما کیا, عشق نکما نہیں کرتا ہے, بلکہ عشق کی شان تو یہ ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ, واہ. محبت حضور سے کرو, بے شک محبت حضور سے کرو, واہ واہ واہ, سرکار سے اپنی جی بے شک. اللہ سے کرو, اس کے رسول سے. دو ہستیاں ہیں, ایک اللہ سے ایک اس کے رسول سے. اس سے امید نہ باندھو, ڈپریشن میں چلے جاؤ گے, پھر شکار ہو جاؤ گے ڈپریشن کا, پھر تمہیں کچھ اچھا نہیں لگے گا, تم نے دل غلط جگہ دے دیا. یہ بتاؤ جو ہڈی کا ڈاکٹر ہے اس سے دل کا علاج کراتے ہو؟ نہیں. تو پھر دل کا کون جانتا ہے؟ دل کو تو رکھنا میرے نبی جانتے ہیں, جس نے کبھی کسی کا دل توڑا نہیں. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں. حالت فرماتے ہیں تو جو چاہے جی تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. کس سے محبت کر لی. اب لڑکے تو یہ لڑکوں کی بات ہو گئی, میں اپنی بہنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹیوں سے. میں ان ساری قوموں اقوام کی لڑکیوں سے, اپنی بہنیں میری وہ مجھے اپنی بہن نظر آتی ہے الحمدللہ. کبھی دعا کیا کرو نا کسی کے لیے تو سمجھا کرو اپنے آپ کو. واصف علی واصف فرماتے ہیں نگاہ کا مسلمان وہ ہے جسے دوسرے کی بہن میں بہن اور بیٹی میں بیٹی نظر آ جائے. وہ نگاہ کا کون ہے؟ مسلمان. صحیح. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا
آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے، فیشن میں جو متوالی ہیں، دیوانی ہیں فیشن کی، جن کو ہوا لگ گئی ہے پاکستان کی بدتمیز قسم کی بے غیرت بےہودہ ان بدتمیز رقاصاؤں کی، ان بےہودہ فاحشہ عورتوں کی جو اپنے جسم کی نمائش پوری دنیا میں کرتی ہیں. میں پاکستان کے ان سارے مولویوں سے گزارش کرتا ہوں جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، علماء سے، ان میں وہ جو اچھے وہاں علماء ہیں ان کی میری نظر میں قدر ہے، مگر یہ جو اور ہمارے ملک کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان سے کہتا ہوں تم اپنے ملک کے بارے میں غور کرو پہلے، چونکہ یہاں کوئی مسلمان ادارہ ناٹک اور فلمیں ڈرامے نہیں بنا رہا ہے، سب غیر مسلم بناتے ہیں. مگر تمہارے یہاں جو دیور بھاوچ کی محبت دکھائی جا رہی ہے تمہارے سیریلوں میں، اور ہمارے یہاں کی لڑکیاں تک اس میں گرفتار ہو گئی. میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، شادیوں میں جو بے پردہ رہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اتنی لڑکیاں بدل گئیں، ہم نے اتنی لڑکیاں بدل دیں، مسلمانوں کی اتنی لڑکیاں ہم نے اپنے مذہب میں لے آئے. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں ذرا ٹھیک سے غور کرو، دیکھو ان لڑکیوں کو، ان کو صرف تم نے وہاں سے نکالا ہے، اسلام سے تو وہ بچپن سے ہی ایسی تھیں، اسلام تو ان کے سمجھ میں آیا ہی نہیں، ورنہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ سمیہ پہلی وہ عورت ہے جس کو شہید کیا گیا ہے مکے میں اسلام کے نام پر، جس نے پہلی بار جان دی ہے، اس کا ایک بڑھیا سمیہ ہے. اور اس سے ابو جہل نے کیا کہا، بول کیا کہتی ہے، اسلام چھوڑتی ہے؟ اس نے کہا نہیں چھوڑتی. اس نے کہا دیکھ میں تجھے جان سے مار دوں گا، کہا جو تیرا دل چاہے وہ کر. اس نے اپنا بت سامنے رکھ کے کہا تیرا خدا چل سچا ہے مگر تو میرے خدا کو بھی کہہ دے یہ بھی ہے. اس نے کہا میں اس کو نہیں کہہ سکتی، یہ بت ہے، بت کو میں نہیں کہوں گی. ابو جہل نے اس کے جو وہ نیزہ مارا، اس کے پیٹ میں وہ نیزہ داخل ہو کے اس کا پیٹ پھٹ گیا، مگر اس نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے اسلام کی کوئی لڑکی اسلام چھوڑ رہی ہے، اس نے اسلام سمجھا ہی نہیں ہوگا، ورنہ جو اسلام سمجھ لے وہ جان دیتی ہے مگر ایمان نہیں دیتی. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ حضرت، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ. بات کیا ہے؟ عمدہ پیغام، واہ. دیکھو دو لڑکیاں، میرے دھیان سے بات سمجھ آ رہی میری؟ ہمارے معاشرے میں دو لڑکیاں ہیں مسلمانوں میں، دو ٹائپ کی. ایک ٹائپ تو وہ ہے جن سے پردے کا کو پھر بھی نہیں کرتی، جی ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. ایسا نہیں ہماری ساری بیٹیاں بے غیرت، نہیں الحمدللہ. آج بھی جتنی غیرت مسلمانوں میں پوری دنیا کی اس قوم میں نہیں. اب وہ دو طرح کی بات کرنی چاہیے، جو دونوں باتیں ہیں آنکھیں بند کر کے بات نہیں کرنی چاہیے. الحمدللہ جو ہمارے یہاں آج بھی شرم و حیا ہے وہ دنیا کسی قوم میں نہیں ہے. مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے سارے بھائیوں سے، ایک لڑکی وہ ہے جس سے لوگ کہہ رہے ہیں پردہ کرو، نہیں کر رہی، نہیں کر رہی، نہیں کیوں نہیں کر رہی، نہیں کر رہی، اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں، شادی میں بے پردہ ہے، بے شرم، بے غیرت ہے، کپڑے اس کے عادی آستین ہے، یہ آدھی آستین، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ جسم کھول کے، توبہ توبہ، کتنا بڑا گناہ ہے. علماء نے لکھا ہے، مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ اگر عورت اپنی ایک کلائی کھول رہی ہے، توجہ کرنا، اور اس کو وضو کرنا ہے اور غیر مرد دیکھ رہا ہے اور اس وضو کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اس کے پاس، اگر وضو کرے گی تو اس کا ہاتھ دکھے گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو نہ کرے، تیمم سے نماز پڑھے، اللہ اس کا پردہ چاہتا ہے. اب یہ آپ محظوظ تو ہو رہے ہیں مگر اپنے گھروں کی بیٹیوں کو آپ کو چیک کرنا ہے، بہنوں کو چیک کرنا ہے کہ کس کے کپڑے کتنے کیسے ہیں، کس نے فٹنگ کے لباس پہنا ہے جو کہ حرام ہے، سخت. مرد اور عورت کے کفن میں فرق یہ ہے کہ اس کو 5 کپڑے اس وجہ سے دیے گئے ہیں کہ اس کے جسم کی اللہ زیادہ پردہ چاہتا ہے.
ایک لڑکی وہ ہے جب پردہ کرنے کے لیے تیار ہی، ایک تو وہ بے غیرت ہے جو ہر جگہ منہ کھولے ہوئے ہے، اس کو پردے کی تمیز نہیں، اور ایک وہ ہے جس کے لیے پورا مینجمنٹ جوجھ گیا، اس نے کہا یا تو امتحان دے، ایگزام دے، یا پھر اپنا لباس اپنا حجاب اتار۔ اس نے کہا تو اپنا امتحان اپنے پاس رکھ، میں تیرا کہنا ماننے کے لیے نہیں، آمنہ کے لال کا کہنا ماننے کے لیے دنیا میں آئی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیار حبیب کانفرنس، سید شباہت میاں صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ واہ 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 واہ۔ لڑکیاں دو ہیں، بہت اچھا، واہ۔ ایک پردہ کر نہیں رہی ہے اور ایک چھوڑ نہیں رہی ہے، ایک پردہ کیا کہنے، کر نہیں رہی ہے، ایک چھوڑ نہیں رہی ہے۔ صحیح۔ ایک کون ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا ہے، یہ بیک گراؤنڈ کا فرق ہے۔ اس کی ماں یہ جب پیدا ہوئی، اس نے دیکھا امی گانے سنتی ہے، ابا بھی امی کو فلم دکھاتے ہیں، گھر میں ویڈیو چل رہا ہے، ایک بڑا سا شیطان گھر میں چل رہا ہے، اس کے اندر رقص ہو رہا ہے، لپ لاک ہو رہا ہے، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، امی وہیں بیٹھی ہیں، ابا وہیں بیٹھے ہیں، ساری بغیرتوں کی ٹیم وہیں بیٹھی ہے۔ لڑکی کی 10 سال عمر ہوئی، 11 سال اس کے جذبات میں اس کا احساس ہونے لگا کہ میری ماں یہ کیا دیکھتی ہے۔ اماں کو دیکھا اس نے، روتی ہے، ہیرو ہیرون نہیں ملتے، اور نہیں مل جاتے ہیں، اماں خوش ہو جاتی ہے۔ یہ اماں کا کردار اس نے دیکھا۔ اب جب اس نے دیکھا امی خوشی ہو جاتی ہے، میری عمر بھی ہو گئی، تو وہ بھاگ گئی۔ اب ابا کہہ رہا ہے میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اماں کہہ رہی ہے، اس نے کہا رہے اب کیا بربادی کی بات کرتا ہے، اور تو کیا روتی ہے بدتمیز؟ تو جتنا ٹی وی کے سامنے روئی ہے نا، اگر اتنا سجدے میں روئی ہوتی تو تیری بیٹی بھاگتی نہیں، تیرا سر فخر سے بلند کر دیتی۔ تو نے صحیح، بہت عمدہ پیغام حضرت، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ واہ۔ لوگ کہتے تھے صاحب کہ پہلے نانی دیکھو، یہ علماء بیٹھے ہیں، پہلے لوگ رشتہ کرتے تھے تو نانی تک دیکھتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ کیا دیکھتے تھے؟ نانی۔ اب نہیں دیکھتے، اب پیسہ ہونا چاہیے، نانی ہو یا کیسی کہانی ہو، صحیح بات۔ پیسہ ہو بس۔ پہلے نانی دیکھتے تھے، اور نانی دیکھنی بھی چاہیے۔ توجہ کرنا، میرے اس پوائنٹ پہ غور کرنا۔ اللہ کے رسول، ایک تو وہ بیک گراؤنڈ جو میں نے بتا دیا، بھائی بھی بے حیا، ماں بھی بے حیا، باپ بھی بے حیا، لڑکی نکل گئی، ایمان تو اس کا تھا ہی نہیں، اس کو ایمان کا احساس کبھی ہوا ہی نہیں۔ ایک وہ لڑکی ہے جس کے گھر میں حضور کی بیٹی کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی ماں پردے والی ہے، ضرور سے تو بولو سبحان اللہ۔ اس کی ماں صبح کو قرآن بھی پڑھتی ہے۔ ایک صاحب مجھے لے کے گئے اپنے گھر، کہنے لگا میرے گھر جادو ہو گیا ہے۔ میں کہا اچھا۔ میں کھانا کھانے گیا تھا اس نے مجھے پوری کہانی سنائی۔ میں ان سب باتوں سے بڑا دور رہتا ہوں، میں کسی جادوگر کو مانتا نہیں، اس وقت جادوگر کوئی ہے نہیں، سب پلاٹ چل رہا ہے، جھوٹ ہے، پھلا بجے کی بات ہے، یہ ہاتھ کی صفائی کر رہے ہیں بدبخت، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مگر جادو ہو گیا میرے گھر میں، کیا ہوا؟ برکت نہیں۔ اس کی بیوی نے مجھے کہا یہ دیکھو فلاں میاں کا تعویذ ہے، یہ فلاں میاں کا تعویذ ہے، اس کو میں نے دیکھو یہ انہوں نے کہا موم جامہ یہ سب کپڑے میں رکھو، میں نے سب کچھ کیا مگر میرا کچھ ہوا نہیں۔ پھر میں اندر گیا تو میں نے کہا ذرا مجھے اپنا قرآن بتائیے کہاں رکھا ہے، تو اوپر قرآن رکھا تھا۔ میں نے قرآن اٹھایا، اس کے اندر واللہ کہہ رہا ہوں دھول جمی ہوئی تھی۔ میں نے اس قرآن کے اوپر سے وہ دھول ہٹائی اور اس کو سینے سے لگا کے میں رونے لگا۔ اس آدمی نے کہا حضرت روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا تم نے میاں کے تعویذ کا کتنا خیال رکھا، مگر جو میرے نبی نے تم کو قرآن دیا اس کو تم نے دھول چڑھا دی، تم برباد نہیں ہوگے تو کیا ہوگے بتاؤ؟ تم نے قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیا۔ تمہارے گھروں میں قرآن چھپ، اور یاد رکھنا اس بات کو۔ امام غزالی نے فرمایا جس کا دل جتنا صاف ہوگا وہ اتنا ہی قرآن پڑھے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے، ایک رات میں، ایک دن میں۔ غوث العظم 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ اور ہم پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتا ہوں فیس بک میں 3 گھنٹے ٹائمنگ ہے ان کی، مگر قرآن وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ شاطر ہیں، برباد ہیں۔ ان کے رب نے ان کو یہ توفیق تم ان کے اندر نہیں ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ قرآن سبحان اللہ، میں نے دنیا کے سارے کلام سنے ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، مگر جب میں قرآن سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو جو مجھے لطف آتا ہے وہ الگ میری روح کہتی ہے کہ بے شک یہ رب کا کلام ہے، اسی پروردگار کا جو دکھائی نہیں دیتا
انسین خدا وہ کہتا ہے یہ میرا پورا کلام ہے، اس میں اگر تم کو کوئی شک ہے نا، وہ کہتا ہے اس میں کمی نکال کے دکھاؤ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سنو، اگر کوئی بندہ 100 بار بھی بندہ خطا کرے بندہ رہے گا، اگر خدا ایک غلطی کر دے پھر وہ خدا نہیں رہے گا۔ قرآن کہتا ہے میرے ہونے پر میرا قرآن ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نکال نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ وہ قرآن تو کوئی پڑھ نہیں رہا۔ اچھا دیکھو، نبی کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبی کی نواسی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں۔ کون پڑھ رہی ہے؟ سیدہ زینب۔ قرآن پڑھتے 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 یہ دوسرا والا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، اس نے یہ سنا ہے کہ نبی کی نواسی قرآن پڑھ رہی ہے۔ قرآن وہ پڑھ رہی ہے جس کا باپ قرآن کا سب سے بڑا عالم، اور وہ قرآن پڑھ رہی ہے جس کے نانا پر قرآن نازل ہوا۔ قرآن وہ پڑھ رہی ہے جس کی ماں نے اس کو قرآن سنا سنا کے، اچھا بچوں کو اپنے عورتوں نے پاگل نہیں کر دیا موبائل سنا سنا کے، موبائل دے دے کے ایک بچہ پاگل ہوا۔ یہاں پر آپ کو بتاؤں، یہ جو عورتیں، کیمبرج یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کر کے بتایا، یہ جو عورتیں اپنے بچے کے رونے پر موبائل ان کو دیتی ہیں، وہ موبائل بچے دیکھتے ہیں، یہ موبائل نہیں دینی ہے، دراصل یہ ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں، اپنے بچوں کو برباد کر رہی ہیں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی بہنوں بیٹیوں سے، برباد ہونے سے اپنے بچوں کو بچاؤ، ان کے توازن خراب ہو جائیں گے، یہ برباد ہو جائیں گے، پھر کہیں کے بچیں گے نہیں۔ ابھی یہاں کیس ہو گیا، یہاں پہ کرناٹکا میں ایک بچہ پاگل ہوا، اس سے کسی ڈاکٹر نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا پب جی کے اندر ہے، میری ماں بھی پب جی کے اندر ہے، پب جی میں ماں ہے، پب جی میں باپ ہے، پب جی میں۔ اب اس کی ماں کہہ رہی میں تیری ماں ہوں۔ نہیں نہیں، کہا تو میری ماں نہیں ہے، اور کہنے لگا نہیں میں تیری ماں ہوں۔ اس نے کہا تو میری ماں، میری ماں اس کے اندر ہے۔ 5 سال کا بچہ برباد ہوا، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر نے یہ تم نے خود برباد کیا ہے، اس کو جب تمہاری ضرورت تھی تم نے موبائل دے دیا، اب جب یہ بچہ تمہاری اس کو ضرورت ختم ہو گئی، اس کا دماغ بیچارہ کمزور برباد ہو گیا۔ او میری بہن، تو نے جتنا اس کو جس کے حوالے کیا اس کے حوالے ہو گیا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالکل ہی پاک صاف ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، بالکل اللہ کی طرف سے۔ وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے بالکل ہی اس کے اندر وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بالکل ہی بچہ جو ہوتا ہے نا بالکل کوڑا کاغذ ہوتا ہے۔ اب اس کو نیک بناؤ گے تو نیک بنے گا، اگر بد بناؤ گے تو بد بنے گا، اس کو جو سکھاؤ گے وہ سیکھے گا۔ وہ لڑکی قرآن پڑھ، سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھتے 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 سر سے دوپٹہ نیچے گرا۔ جیسی سر سے دوپٹہ نیچے گرا، سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا، اور جب رکا 6 سال کی بچی کی، تو سیدہ زینب کہنے لگی امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ سیدہ زینب کہنے لگی اس وجہ سے رکھا میری زینب کہ نانا ناراض ہو جاتے ہیں اس بچی سے جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی۔ سیدہ زینب یہ کہہ کے سیدہ فاطمہ چلی گئی، مگر سیدہ زینب چونکہ علی کی بیٹی ان کے دل پہ اثر ہوا، رونے لگی اور روئی۔ سیدہ فاطمہ نے کہا روتی کیوں ہے زینب؟ کہنے لگی امی جان میرے نانا سے کہہ دینا مجھ کو اس بار معاف کر دیں، اگلی بار زینب گردن تو کٹا سکتی ہے مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی۔ اچھا کربلا کے میدان میں جب سیدہ زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا تو آپ نے اپنے باپ مولا علی کی طرف کو منہ کر کے توجہ کی اور کہا میرے باپ علی، میں وہی زینب ہوں کہ جس کو میں جب چلتی تھی مکے میں، مدینے میں، اور جب میں چلتی تھی کوفے میں، آپ فرماتے تھے حسن حسین جاؤ اپنی بہن کے پاؤں کے نشان مٹاتے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہن کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے۔ علی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی زینب کے پاؤں کے نشان بھی۔ علی کے نام پہ قوالیاں اپنی خانقاہوں میں کروانے والوں، علی کے نام پہ خوب پیسے کمانے والوں، اور اپنی بیٹیوں کی شادی میں ڈانس ڈی جے کرانے والوں، تم علی کے نہیں ہو، نہیں تم نہیں ہو۔ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو بے پردہ رکھنے والوں، تم علی کے نہیں ہو۔ علی تو یہ کہتے تھے حسن حسین جاؤ زینب کے پاؤں کے نشان مٹاؤ۔ علی نہیں چاہتا کہ فاطمہ کی بیٹی کے، علی کی بیٹی کے کوئی پاؤں کے نشان بھی، ادھر دیکھو پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے۔ زینب نے مولا علی کی طرف کو سیدہ زینب نے عرض کی میرے ابا مجھے معاف کر دینا، آج میرے سر سے دوپٹہ کھچا ہے، میرے سر میں بال تھے، بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا، مجھے معاف کر دینا۔ پھر اپنے نانا کی طرف کو چہرہ کیا، نانا میں وہی زینب ہوں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو آپ نے مجھ کو اپنی گود میں لیا تھا اور کہا تھا اے میری فاطمہ دیکھو تیری بیٹی زینب بالکل اپنی نانی ختیجہ کی طرح ہے۔ آپ کے آنسو میرے چہرے پر گرے تھے، اے میرے نانا میں نے وعدہ کیا تھا، اب میرا چادر کھینچ لی گئی، میں نے اپنے بالوں سے پردہ کر لیا، مجھ کو نانا معاف کرنا۔ زینب کا پردہ اب سوائے بالوں کے اور کوئی آپشن نہیں میرے پاس۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کو
5000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے دیکھا، اور وہ بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پر شہزادی کو۔ دنیا کی ساری شہزادیاں زینب کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، کون زینب؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ کون زینب؟ آج وہ زینب اونٹ پر ہیں، اور امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی تہجد کی نماز بھی قضا ہوئی ہو۔ میں نے انہیں کربلا میں دیکھا، ادھر لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آتی ہیں، اور میری پھوپھی پھر بھی سجدے میں۔ میں نے کہا ہے میری پھوپھی جان، یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ سجدہ کے بچوں کی لاشیں گود میں آ کے پڑ گئی ہیں، مگر تیرا شکر اور تیرا صبر ختم نہیں ہو رہا، یہ سجدہ کہاں سے سیکھا؟ زینب نے کہا اے میرے بھتیجے زین العابدین، اور کسی سے نہیں، تیری دادی اور اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے، میں نے فاطمہ سے سیکھا ہے۔ آج کے بعد جب کوئی کربلا بیان کرے تو یہ نہ کہے کہ نواسہ لاجواب تھا، بلکہ یوں کہے نواسہ بھی لاجواب تھا اور نواسی بھی لاجواب تھی، حسین لاجواب زینب لاجواب۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے صرف سجدہ بچایا ہے، وہ یہ کہے کہ حسین نے اگر سجدہ کربلا میں بچایا ہے تو زینب نے پردہ بچایا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا۔ بہت اچھے حضرت، واہ 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 واہ، دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں؟ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، بہنوں کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ میری بیٹیوں میری بہنوں، اگر تم اچھا وہ کہتے تھے سب نانی دیکھو، کیا کہتے تھے بولو؟ اور نانی دیکھنی بھی چاہیے، اسلام کہتا ہے نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو، ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا دیکھو، پھر نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو۔ میں اپنی بات کو آخری لمحوں میں لے کے جا رہا ہوں، میرے بھائیوں میرے دوستوں نوجوانوں اور میری بیٹیوں، پردہ کر لو۔ دیکھو جس کی محبت کرو گی قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرو۔ شادیوں میں عورتیں اتنا میک اپ، تو لڑکیاں جن کی شادی ہوتی ہیں پہلے وہ نماز وغیرہ پڑھتی تھیں تو اولاد نیک ہوتی تھیں، اب نماز کہاں سے پڑھیں؟ بیچاری کا میک اپ اتنا مہنگا ہے کہ اگر وہ اس کو منہ کو دھو لے گی تو پھر اپنے دولہے کے سامنے کیسا وہی اس کا جو اوریجنل منہ ہے وہی لے کے جائے گی، تو وہ اوریجنل منہ نہیں، وہ آرٹیفیشل منہ لے کے جاتی ہے۔ رات کو کچھ اور ہوتی ہے، صبح کو کچھ اور ہوتی ہے۔ بدتمیز، تیرا دماغ خراب ہے، یہ تو اس کے چکر میں پڑ گئی، یہ تیرا فیشن ہے۔ سن میری بہن، امام حسن بصری کہتے ہیں وہ کیا میک اپ ہے جو دنیا میں ختم ہو جائے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، مرد اور عورت دونوں کے لیے نسخہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو موت کا جھٹکا بھی تیرے چہرے کا نور ختم نہ کرے، تیرے چہرے پہ خوبصورتی رہے، تو سن امام حسن بصری کہتے ہیں جو 1000 مرتبہ آمنہ کے لال پر اگر درود پڑے گا تو موت کا جھٹکا بھی اس کے چہرے کی رونق نہیں ختم کر پائے گا، وہ مرنے کے بعد بھی۔ پیسہ بہت آ گیا، لو میں تمہیں ایک ایسے بادشاہ کی بات بتا رہا ہوں، جب بادل کا ٹکڑا دیکھتا تھا نا تو وہ کہتا تو کہیں بھی برس مگر یہ میری حکومت میں برسے گا، جا۔ اب سورج کو نکلتے دیکھتا تھا تو کہتا تھا سورج زیادہ غرور سے نہیں، تو جہاں سے نکلتا ہے وہ بھی محمد کے غلام کی حکومت ہے، جہاں ڈوبتا ہے وہ بھی محمد کے غلام کی حکومت ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ ہارون رشید، اس کی بیوی کا نام تھا زبیدہ۔ اس نے 300 لڑکیاں رکھی تھی صرف کہ 24 گھنٹے میرے دربار میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے۔ ماشاءاللہ اسد بھائی ہمارے قبلہ تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے رہیں، ہم لوگ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کر لیں گے، آپ لوگ بیٹھے رہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیار حبیب کانفرنس، سرزمین رحمت پور بہاری، حضرت اسد اقبال کلکتوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری جماعت کے بڑے، ہماری جماعت کے بڑے
قابل فخر اور قابل بابرکت شخصیت جناب قبلہ اسد اقبال کلکتوی مدد اللہ العالی تشریف رکھتے ہیں. بس میرے بعد ان کو ہی آپ نے سننا ہے. میں جو بات کر رہا تھا, آج عورتیں ذرا سا تکبر نہیں کرتی. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہارون رشید کی بی بی. ایک دن ہارون رشید اپنی بی بی کے پاس گیا تو اس نے دیکھا وہ اس سے پردہ کر رہی ہے. تو اس نے کہا تم مجھ سے پردہ کر رہی ہو, میری بی بی ہو, مجھ سے تم اعتراض ادھر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ تو اس نے کہا حضور بات دوسری ہے. کہا کیا؟ جب آگے بڑھا تو اس کے سر پہ کوئی رومال بندھا تھا. کہا کیا ہے یہ؟ کہا حضور میں نے اپنے سارے بال منڈا دیے ہیں. سارے بال. بادشاہ نے کہا یہ کیوں کیا؟ کہا حضور ایسا تھا کہ میں آج نہانے کے بعد اوپر چھت پہ گئی تھی, بال سکھا رہی تھی, مجھ کو خبر نہیں تھی میرے بالوں پہ ایک غیر محرم کی نظر پڑ گئی, تو میں نے سوچا کہ اب یہ بال میرے شوہر کے لائق تو نہیں رہے نا, تو میں نے وہ بال منڈا دیے جس پہ غیر محرم کی نظر. جب اس کا انتقال ہوا زبیدہ خاتون کا, تو اس کی سہیلی بھی نیک کو کی سہیلی بھی نیک ہوتی ہے. اس نے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگی اللہ نے مجھے بخش دیا اور ایک عمل پہ بخش دیا. کہا کیا؟ کہا میرا عمل یہ تھا کہ میں ایک دن کھانا کھا رہی تھی تو اللہ نے فرمایا ایک دن تو کھانا کھاتے کھاتے تو نے اپنا لقمہ چھوڑ کے سر کیوں ڈھکاتا زبیدہ؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے. تو زبیدہ بولی اے میرے رب العالمین, جب تیرا نام کی آواز آئی نا تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا تیرا نام ہو اور میرا سر ننگا ہو, میں نے تیرے نام کے احترام میں اپنا سر ڈھک لیا. اللہ نے فرمایا تو جب دنیا میں میرے نام کا اتنا احترام کرتی ہے تو میری رحمتوں کو گوارا نہیں کہ تجھ سے حساب لیا جائے, جا میں تجھے بے حساب. اپنی 6 سال کی بچیوں کو, اپنی 8 سال کی بچیوں کو خدا کے واسطے ان سے کہو کہ پردہ کریں. ان سے کہو کہ حضور کی بیٹیوں کو حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھیں, امی عائشہ کی زندگی کو پڑھیں, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھیں, وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان کو کدھر جانا ہے. بس میں آخر میں ایک بات اور کہتا ہوں نوجوانوں, جو شروع میں کہی تھی, میرے نوجوانوں آپ کو پلٹنا ہوگا. جس قوم کا یوتھ بیدار ہوتا ہے وہ قوم جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے. تم کو یہ موبائلوں نے پھنسا لیا, تم کو ڈیٹا فری دیا گیا, یہ ڈیٹا فری ہے مگر گناہ فری نہیں ہے. ادھر گئے تم بدنام ہو گئے. نہیں, کسی عورت کا پیچھا کرنے کے لیے تم دنیا میں نہیں آئے ہو, تم تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو. ایک صحابی رسول ہیں, ان کا نام ہے انس ابن مالک. 10 سال حضور کی نوکری کی ہے. سب بتاؤ کتنے سال؟ 10 سال حضور کی نوکری کی. اور 10 سال کے اندر انہوں نے, ان کا ایک شاگرد تھا, اس کا نام تھا ہارون بن موسیٰ. یہ بڑا نوجوان خوبصورت آدمی, ان کا کام یہ تھا, ان کو سکھایا تھا عشق رسول حضرت سیدنا انس ابن مالک نے. اچھا مجھے بتاؤ, جس کو حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی صحبت مل گئی اس کو تو دیکھو کوئی صدر شریعہ بنا, بولو بنا کہ نہیں بنا؟ جس کو صحبت ملی اعلیٰ حضرت کی, کوئی مفتی اعظم بن گیا تو کوئی صدر الشریعہ بنا. تو جس کو مفتی اعظم کی صحبت ملی ان کو دیکھو کوئی تاج الشریعہ بنا. تو بتاؤ جس کو صحابی کی صحبت ملی ہو اس کے دل میں کیسے انقلاب آئے؟ انس ابن مالک کو حضور کا وہ صحابی جو 10 سال حضور کی نوکری میں رہے, سرکار کے خاص نوکر, ایسے ہم سب نوکر ہیں, وہ مطلب نوکری کرتے تھے حضور. تو وہ کہتے ہیں انس ابن مالک کہ وہ جو ان کا وہ تھا غلام, تو وہ ان کا شاگرد, اس کا نام تھا ہارون بن موسیٰ. وہ بڑا ہی خوبصورت آدمی تھا, اور وہ بکرے جو ہے نا وہ پلے بناتا تھا, پلے. اور پلے سمجھتے ہیں آپ, وہ پلے جس میں یہ بھرا جاتا ہے, تو یہ بیچتے تھے. وہ شہر گلی گلی کریا نگر جا کے آواز لگا کے بیچتے تھے. ایک دن بادشاہ کے دروازے قریب سے گزر رہے تھے تو بادشاہ نے آواز دی, بادشاہ کے فوجیوں نے پکڑ لیا. کہا تم بادشاہ کی بیوی بلا رہی ہے. کہا اچھا کیا بات ہے؟ کہا ہمیں کیا پتا, تمہارے پلے خریدنے ہوں گے. وہ اندر گیا ان کو لے کے, اور بادشاہ کی بیوی بولی باہر سے بند کر کے اندر جاؤ. بڑی خوبصورت لڑکی سامنے تھی, حسن کی پیکر بادشاہ کی بیوی. اس نے کہا سن, مجھے تیرے پلے نہیں خریدنے, تیرا حسن مجھے بڑا اچھا لگا, تو مجھے بھا گیا ہے, تیرا محبت میرے اوپر غالب ہے, تجھے دیکھتی ہوں تیری آواز سے میرے اوپر نشہ طاری ہوتا ہے, اور میں نے تجھے اس وجہ سے بلایا کہ تو مجھ سے منہ کالا کر لے. تو اس نے کہا عورت تیرا دماغ خراب ہے, تو نے میرا چہرہ دیکھ لیا جس پہ تجھے حسن نظر آ گیا, میرے دل میں تو نے مصطفیٰ کی محبت نہیں دیکھی. بولی تجھے میرے ساتھ منہ کالا کرنا ہوگا,
اس نے کہا نہیں، کہ پھر میں تجھے برباد کر دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، اور اگر تو میرے ساتھ منہ کالا کرے گا میں تجھے اتنی دولت دوں گی کہ تو زندگی میں کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے کہا سن عورت، میں ایک دن پھیری کرتا ہوں، ایک دن اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مجھے تیری دولت کی ضرورت نہیں، اپنے پاس رکھ، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا میں شور مچا دوں گی، یہ بتا میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے؟ میں حسین ہوں، جمیل ہوں، جوان ہوں، تو بھی جوان، میں بھی جوان، اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ بتا میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے؟ تو وہ تابعی بولا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں، پوروں پر بھی نظر نہیں ڈالے کبھی شہدا تیرا۔ عورت بولی میں تجھے برباد کر دوں گی، میری محبت کے پرپوزل کو ٹھکرانے والے ابھی شور مچاتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا دیکھ تو بھاگے گا، دروازہ تو بند ہے۔ اس نے اس کا کرتا پکڑا، اس نے اس کا کرتا پکڑا، یہ بھاگا تو کرتا پھٹا، اس نے دروازے پہ ہاتھ مارا، اللہ کی قدرت دروازہ ہاتھ سے کھل گیا، حالانکہ باہر سے بنتا مگر اللہ جب چاہے تو کرم کرتا ہے، دروازہ کھلا۔ یہ ایک منزل پہ چڑھا، دوسری منزل پہ چڑھا، دروازے کی طرف فوجی کھڑے تھے، اس کے پیچھے فوجی بھاگے، یہ تیسری منزل پہ آ گیا، تیسری منزل کے بعد یہ اوپر سے اس نے دیکھا اب کیا کروں، کودنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کہا یا اللہ چاہے میری جان چلی جائے مگر میں گندا نہیں ہوں گا۔ اس نے اوپر سے نیچے کو جیسے ہی چھلانگ لگائی ویسے ہی اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس کو اپنے پروں کے اوپر بٹھال کے فرشتے نے نیچے رکھ دیا، اور جب یہ نیچے رکھا تو سامنے حضرت ایک بزرگ کھڑے ہیں، ان کا چہرہ بڑا حسین ہے، انہوں نے اس سے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تجھے یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، کیونکہ جو کام میں نے نبی ہو کے کیا تھا تو نے محمد کے امتی نے وہ کام کر دیا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، واہ سرکار کا عالم۔ واہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، آخری بات ہے میری، اور دیکھو میں آپ کو بتاؤں موت قریب ہے، بڑی نزدیک ہے، میں نے ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اپنی امی کو قبر میں اتارا ہے، اور یہ بات مجھ پر کھل گئی ہے کہ مجھ کو مرنا ہے، اور اس پر کوئی تقریر کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے بڑا ہی متاثر کرتا ہے، فرماتے ہیں ہائے غافل، ہائے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہائے کہہ دیا، سمجھنے والی بات ہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں یہ 2 اوپر کھڑے ہیں، 2 نیچے قبر کے ہوتے ہیں۔ میں نے تقریباً 100 کے اراؤنڈ مردے نیچے اتارے ہوں گے اپنی پوری زندگی میں، میری 37 سال کی عمر کنٹینیو ہے۔ میں جب بھی سنتا ہوں مردے کو اتارنے اندر جاتا ہوں تو اندر 2 لوگ ایسے لیتے ہیں اور 2 اس کو نیچے رکھتے ہیں، تو 2 نے لیا، اچھا وہیں بھائی بھی کھڑا ہے، نہیں کہہ رہا روک لو میرے بھائی کو، نہیں، کوئی رشتہ دار، سب کہتے ہیں اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب تجھے میرے حوالے کر ہی دیں گے، تو میرے پہلے ہی حوالے کیوں نہیں ہو رہا، تو میرے پاس کیوں نہیں آ رہا پہلے ہی؟ آہا، حضرت بایزید بستامی کے پاس ایک کفن چور آ کے بولا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرے گناہ بہت ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میں کفن چراتا تھا۔ کہا پھر اللہ تجھے معاف کر دے گا، مگر یہ بتا توبہ کرنے کیوں آیا ہے، یہ بتا تو نے کتنے مردے دیکھے ہوں گے؟ کہا 1000 تک۔ کتنوں کے چہرے تو نے دیکھے تھے کہ وہ قبلے کی طرف تھے؟ وہ رو کے بولا حضور اسی وجہ سے تو توبہ کرنے آیا ہوں، 1000 لوگوں میں میں نے 2-3 لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف دیکھے، باقیوں کے میں نے مڑے ہوئے چہرے دیکھے تھے۔ امام حضرت بایزید رونے لگے۔ مریدوں نے پوچھا حضور ایسا کیوں ہے؟ فرمایا جیتے جی جو اللہ کی طرف منہ نہیں کرتا، مرنے کے بعد اسے کوئی حق نہیں کہ وہ رب کی طرف منہ کر کے سوئے۔ وہ جس نے جیتے جی اللہ کے سامنے نہ جھکا ہو اس کو مرنے کے بعد بھی کیا حق ہے؟ کتنے مردے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 2 نے لیا، 4 نے لیا، 5 ہو گئے، 5ویں کو اندر رکھا، پہلے 2 باہر نکلے پھر 2 اور باہر نکل گئے، 5 جاتے ہیں، 4 پھرتے ہیں، وہ 4 بھی نہیں پھرتے رہیں گے، یہ بھی اندر جائیں گے۔ کوئی کسی کی موت پہ اب تو روتا بھی کوئی نہیں، کسی کو کسی کی پڑی بھی کوئی نہیں، کچھ دنوں کے بعد سب دنیا سب کو بھول جاتی ہے۔ زندگی تو کیا، زندگی کے اندر ہی بھول جاتے ہیں لوگ۔ کوئی اگر کام کرنے سے بیکار ہو جائے تو اس کی بیوی اس کے لات مار دیتی ہے، برا نہ ماننا، تھوڑی سی بات حقیقت ہے، سچائی کے ساتھ ہے، بندہ انسان اللہ کو سمجھتا نہیں، کتنی نشانیاں ہیں اس کے سامنے۔ ایک عورت ایک آدمی کے پاس گئی، کہنے لگی مجھ کو جو کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے، میرا آدمی بیمار ہے۔ اس نے کہا تجھ پہ بڑے دنوں سے
سے نگاہ ہے میری، تو اتنی حسینہ ہے، رات کو میرے پاس آ جا۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے تیرے ساتھ نہیں آئی، بلکہ میں اپنے بچوں کے لیے آئی ہوں۔ وہ چلی گئی، پھر آئی، کہنے لگی کچھ دے دے، میرے بچے مجھ سے چپٹ کے روئے ہیں، ایک بچہ میرا بھوک سے بے ہوش ہوا پڑا ہے، میں رات کو آ جاؤں گی، تجھ کو جو کرنا ہوا کر لے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے کچھ دے دیا، وہ چلی گئی، رات کو آئی، اور رات کو آنے کے بعد وہ اس کے کمرے میں گئی، اس کے کمرے میں اس نے ہاتھ لگایا۔ یاد رکھنا یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی بزرگ کا قول نہیں۔ اللہ فرماتا ہے طیب کے لیے طیب ہے، خبیث کے لیے خبیث ہے۔ جو خراب آدمی ہے اس کی عورت بھی اس کو خراب ملے گی۔ یہ الگ بات ہے کسی نیک آدمی کی بیوی بد اخلاق ہو مگر بد کردار نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فرمان ہے اچھے کو اچھی ملے گی، برے کو بری ملے گی۔ ملا روم کہتے ہیں ایک آدمی نے ایک بچہ پال لیا، اور پال کے اس نے اس کو جو ہے وہ پالا، اس کے پاس بچے نہیں تھے، اس نے پال کے اس کو 22-23 سال کا ہو گیا، یہ چوڑی پہناتا تھا، اپنے گھر پہنچا، بی بولی دروازہ نہیں کھولوں گی، یہ بتا تو کون سا گناہ کر کے آیا ہے؟ کہا وہ بتا تو کیوں ایسا پوچھتی ہے؟ کہا صحیح بتا۔ کہا آج جو لڑکا میں نے پالا ہے نا، 23 سال ماں بن کے پالا ہے، جس کو بیٹا بنا کے پالا ہے، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہی تھی، میں نے اس کو ڈانٹا، میں تیری ماں ہوں۔ اس نے پیچھے کو ہاتھ چھوڑا اور ہٹ گیا۔ وہ آدمی سجدے میں گر کے رونے لگا، اٹھا تو بی بولی کیا ہوا؟ کہنے لگا میں جوانی میں تو بڑی حفاظت کی، آج ایک ہاتھ لڑکی کا پسند آ گیا، تھوڑی دیر پکڑے رکھا تھا، بس تو نے مجھے سنایا ہے تو میں سمجھ گیا، میں نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تو میری عزت پہ بھی ہاتھ ڈل گیا۔ او میرے بھائیو، او میرے دوستو، او میرے بھائیو، وہ کہنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری بہن کو، میری بیٹی کو بچا لے میرے رب، تمہارے گھر میں بہن بیٹیاں ہیں، نوجوانوں نہیں۔ وہ کل رونے لگی، اس نے کہا تو روتی کیوں ہے؟ تجھے پیسے دے نہیں ملے؟ کہا پیسے سب کچھ نہیں ہوتے، میرے بچے بیمار نہ ہوتے تو میں کبھی یہ برا کام نہیں کرتی۔ کہا اس وجہ رو کیوں رہی ہے؟ کہا اپنے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، سجدہ کرتی ہوں تب بھی وہ دیکھتا ہے، آج زنا کروا رہی ہوں تب بھی مجھے وہ دیکھ رہا ہے، میں ہرگز منہ کالا نہ کرواتی اگر میرے بچے بھوکے، اب تجھے کیا پتا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا، وہ ایسے بلک کے روئی، یا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، چلی جا۔ اس کو پیسے دے دیے اس نے، اور یہ سجدے میں گر گیا۔ مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک، اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹ لیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ سو گیا، صبح کے دروازے پہ ایک درستک ہوئی، کہا آپ دروازہ کھولیں، دروازہ کھولا، آپ کون؟ کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ میرا گھر۔ کیا نام ہے تمہارا؟ یہ نام ہے۔ سامنے جو بزرگ کھڑے تھے وہ کہا میرا نام موسیٰ ہے، اور میں تجھ کو اللہ کا سلام پہنچانے آیا ہوں، اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ کہنے لگا موسیٰ کسی اور گھر میں دیکھو، میں تو اس علاقے کا سب سے گنہگار انسان ہوں، اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی نیکی کی تو نے؟ ہاں ایک عورت کو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ کہا پھر میں رویا تھا۔ کہا اللہ نے مجھ سے کہا ہے میرے بندے سے کہنا اس کے آنسو اس کے رب کو پسند آ گئے، اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اللہ اکبر، اتنا رو لیا کرو۔ جبریل علیہ السلام قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم کا حکم ہوگا تو اس کی آنکھ کا ایک بال اللہ کے سامنے عرض کرے گا مالک یہ ایک دن رویا تھا تیرے خوف سے تو میں بھیگ گیا تھا، تو یا تو آنکھ سے مجھے نکال یا اسے جہنم میں مت بھیج۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، اور جبرائیل کہیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی آنکھ کے بال نے اسے بخشوا لیا۔ رویا کرو، رونا میرے نبی کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے، رونا مت بھولو، اپنے رب سے توبہ کیا کرو، کیا پتہ کب موت آئے۔ سجدے میں جب کھڑے ہوا کرو تو کانپ جایا کرو، اور ہر نماز میں آخری بار سجدہ کیا کرو، کوئی پتہ تھوڑی کون سا سجدہ آخری ہو، تو کہا کرو مالک بڑا ہی گنہگار ہوں، میرے گناہ معاف کر دینا، تیری طرف پلٹنا ہے مجھے، میں تیرا بھاگا ہوا مجرم ہوں مگر تیری طرف پلٹ کے آیا ہوں۔ بس یہی میری باتیں تھیں، ختم ہو گئیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں حضور کے نام پہ کون کون جان دے سکتا ہے اس بری محفل میں؟ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیے گا، مسکرائیے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو حضور کے نام پہ جان دے دے، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، بات نہ کرنا آپس میں، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جائیں، باہر آ جائیں، ذرا باہر سب دیکھ لیں گے آپ کو۔ سنت آ جاؤ، باہر آ جاؤ، یہ بھی داڑھی آپ کی چھوٹی ہے، آ جاؤ، کوئی مدرسے کا بچہ نہ ہے، آؤ ادھر آ جاؤ۔ آپ چچا آپ کی داڑھی ہے، آپ بیٹھیے، آپ محبت میں کھڑے ہو رہے ہو، آپ آ جاؤ۔ دیکھو اس بات مسکرانا نہیں، مسکرانے سے ذرا تھوڑا سا ماحول میرا جو اللہ نے بنایا ہے اس کو متاثر ہو جائے۔ ادھر آؤ، اچھی لڑکی چاہیے تو داڑھی رکھا لو شادی سے پہلے،
کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی کا ٹیسٹ ہو جائے گا. کوئی خراب لڑکی داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی, داڑھی والا اسے پسند آتا ہے جسے آمنہ کا لال پسند ہو. آگے آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ. یہ نوجوان کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میری زیادہ تر دیکھتا ہوں نوجوان کھڑے ہوتے ہیں, بزرگ کافی ہوتے ہیں, ان کے چہرے پہ سفید بال. یہ پرانے گنہگار ہیں, ان کو زیادہ تقریروں کی ضرورت ہے, دل زیادہ سخت ہے ان کا. آ جاؤ, آپ آ جاؤ. پرانے کئی تقریروں کی ضرورت. آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ بیٹے. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے کبھی. اللہ آپ کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو موذی مرض سے محفوظ فرمائے اور اپنے در کا محتاج رکھے. آ جاؤ. کتنے ہو گئے بھائی؟ یہ سرکار, یہ تیغ علی کی برکت ہے ماشاءاللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ہو گئے. سبحان اللہ. زور سے تو بولو سبحان اللہ. کتنے ہو گئے؟ ابھی وہ مائیں بانج نہیں ہوئی جنہوں نے عاشق رسول بچے جنم دیے. یہ ہے تو الحمدللہ. داڑھی کٹانا مڈانا ایک برابر ہے, ایک مشت رکھنا واجب ہے. داڑھی ایک مشت, ٹھیک ہے. کوئی اور عاشق رسول ہو چھوٹی داڑھی والا جسے آج تک پتہ نہ ہو, وہ پوری داڑھی کر لے. حضور کی سنت ہے. چلو ٹھیک ہے, میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد علماء کے درمیان کہہ رہے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڈے گی. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کم سے کم دن میں 100 بار درود ضرور پڑھو. 100 بار درود پڑھو اور یا سلاموں کی ایک تصویر ہو ضرور پڑھا کرو. اللہ آپ کو آسانیوں میں رکھے. بیٹھ جاؤ. جو اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرانے کی آج سے نیت کریں, بیویوں سے کہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ پہ سختی سے قائم رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا انعام فرمائے. میرے 1 بج گیا, ہاں 1:05 ہو گئے. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کوئی میری بات بری لگی ہو, اور آپ ہم سب مل کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. چلو استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ہو گئی تقریر بھائی. نہیں میں بول چکا. مجھے یہی کہا تھا کہ 1 سوا گھنٹہ آپ کو بولنا ہے, تو میرا ٹائم ہو گیا. اب مجھ سے آپ کیا بلوائیں گے؟ اسد بھائی آ گئے, نعت پڑھنی ہے, ان کی نعت شریف سنیے, میں بیٹھا رہوں گا یہیں پہ. نہیں, میں اپنے ماں باپ کا اصل میں فرما بردار بچہ ہوں, اس وجہ سے ٹھیک گفتگو کرتا ہوں. اور میری امی مجھ سے راضی ہو کے دنیا سے گئی ہیں, تو مجھے اللہ کی رحمتوں کی ساری امیدوں میں سے ایک امید یہ بھی ہے کہ میری ماں ضرور مجھے قیامت کے دن کہیں گی اللہ میرے بیٹے کو بخش دے. یہ میں اس سے راضی ہوں. حضور نے فرمایا جس سے ماں باپ راضی ہیں ان سے اللہ. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے مر گئے نا ماں باپ, تو اب ان کے مرنے کے بعد روتے ہیں. میں کہتا ہوں جیتے جی کبھی اپنے ماں باپ سے محبت کرو, ان سے پیار کرو. جو مزہ جیتے جی ماں باپ سے محبت کرنے میں, بعد میں ٹھنڈی مٹی سے کیا رونا. ان کو بھی آپ احساس نہیں دلاتے کہ تم ان سے محبت کیا کرو, ماں باپ سے ماں کی دعائیں لیا کرو, ماں سے محبتیں کیا کرو. یہ بھائی کہہ رہے ہیں تو 5 منٹ کی گفتگو آپ میری اور سن لیجئے کہ ماں ہے, ماں سے بڑا پیر و مرشد نہیں ہو سکتا. بولو کون؟ پیر و مرشد. میری بات تھوڑی سخت لگ رہی ہے مگر بات بالکل ہی صحیح ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بات ہے. اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو پھر اویس قرنی کا ذکر کرنا پڑے گا. سیدنا اویس قرنی کو ذکر کیا ہے. سنو اویس قرنی کون ہے؟ جو 15 سال تک اپنے ملک میں پوچھتے رہے, جب بھی کوئی مکے سے آتا تھا تو کہتے تھے آمنہ کے لال کیسے ہیں, ان کا چہرہ کیسا ہے, ان کی زلفیں کیسی ہیں, وہ چلتے ہیں تو کیسا لگتا ہے, وہ مسکراتے ہیں تو کیسا لگتا ہے. لوگ انہیں بتاتے تھے ماں بیمار تھی, ماں زیادہ بیمار تھی, پیرالائسس تھا اس کو اور زیادہ دنوں تک چھوڑ نہیں سکتی تھی. ایک دن ماں نے ماں سے کہا اے میری ماں میری خواہش ہے کہ نبی کو دیکھ کے آؤں. ماں نے کہا تیرا دل بڑا تڑپتا دیکھتی ہوں, جا چلی جا مگر تجھے 8 پہر کی مہلت دیتی ہوں, 8 پہر کے اندر آ جانا. اب میاں ذرا غور کرو, 3 پہر تو مدینے جانے میں ان کو خرچ ہو گئے. جب مدینے میں پہنچے ہوں گے, اچھا آپ نے جس نے مدینہ دیکھا اس سے سوال کر رہا ہوں, جس نے نہیں دیکھا ہے اس سے میرا کوئی سوال نہیں ہے. اگر کوئی کسی سے یہ کہے حضرت اویس قرنی مدینے گئے
اور مدینے جانے کے بعد نبی پاک کے دروازے پر پہنچے اور جا کے بولے امی عائشہ سے کیا حضور اقدس ہیں، میرے نبی پاک تشریف رکھتے ہیں؟ کہا نہیں حضور تو نہیں ہے، صبح تشریف لائیں گے۔ آپ کون؟ اویس قرنی رونے لگے، کہنے لگے میں ایک چرواہا ہوں، میرا نام اویس ہے، میں حضور کو دیدار کرنے آیا تھا۔ کہا صبح تک رک جاؤ۔ کہا اس سے کہہ دیں میں حضور سے عرض کرنا کہ میں اپنی ماں کی فرما بردار ہوں، اپنی ماں کا اس وجہ سے واپس جا رہا ہوں۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر کوئی مدینے جائے اور اس سے کوئی کہے تو گنبد خضرا کے دیکھے بغیر ہندوستان چلا جا، ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور کا گنبد دیکھے باہر چلا جائے؟ اس کا کلیجہ نہیں پھٹ جائے گا؟ اب جو مدینے جائے نبی ہیں، یعنی ایک تابعی کو صحابی بننے میں ایک رات کا فاصلہ ہے۔ توجہ کر لو، ماں کی عظمت دیکھو، ایک تابعی کو صحابی بننے میں ایک رات کا فاصلہ تھا۔ اگر چاہتے تو رات رک کے حضور کا دیدار کر لیتے اور صحابی بن جاتے، مگر وہ کون سے اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کس دل سے آئے ہیں۔ وہ آ تو گئے، حضرت اویس قرنی واپس آ گئے۔ حضور نے جب صبح اپنے گھر پہنچے، سرکار نے کسی سے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں بتایا حضور کو، حضور نے خود فرمایا کیا کوئی آیا تھا؟ کسی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے مجھے، خوشبو محسوس۔ امی عائشہ بولی یا رسول اللہ آیا تھا ایک چرواہا، اویس نام بتاتا تھا۔ حضور نے مسجد نبوی کا منبر سنبھالا، فرمایا کہاں گئے؟ ابو بکر یہاں آؤ، عثمان یہاں آؤ، علی یہاں آؤ، اے علی یہاں آؤ، عمر یہاں آؤ، عثمان یہاں آؤ۔ حضور نے فرمایا دیکھو کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہیں ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مگر جب وہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھائیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ مولانا جاوید اختر صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ حضرت کے آنے پر میں استقبال کرتا ہوں حضرت کا تہہ دل سے۔ اور میری بات جو آخری چل رہی تھی وہ یہی ہے، میں نے تو ختم ہی کر دی تھی مگر آپ لوگوں کی یہ بات تھی، میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا بولو، میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے، توجہ کرنا، حضور نے فرمایا میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس قرنی ہے۔ کیا نام ہے بولو؟ پوری دنیا کہتی ہے میں عاشق ہوں۔ بھائی جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے راضی نہ ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ ارے جس کو جو حضور کو پسند آئے وہی تو حضور۔ فرمایا میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس قرنی ہے، اور وہ اپنی ماں کی وجہ سے میرے پاس نہیں آیا، مگر قیامت کے دن دنیا اس کا مرتبہ دیکھے گی کہ اللہ اس کو 1000 فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ ماں سے احترام کی باتیں کیا کرو، ماں سے محبت کیا کرو، یہ جیتے جی ہے تو اس کے ہاتھ چوما کرو، اس سے محبت کیا کرو۔ کسی پیر صاحب کے ہاتھ چومنے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا ماں کے ہاتھ چومنے میں مزہ آئے گا۔ کسی حضرت کے ہاتھ چومنے میں اتنا لطف نہیں آئے گا جتنا باپ کے ہاتھ چومنے میں۔ اور مجھے کوئی یہ گارنٹی نہیں کہ 10,000 روپے دے کے کسی میاں کی دعا آپ کے لگے گی، مجھے خبر ہی نہیں کون سے میاں کی قبول ہوتی کون سی نہیں ہوتی۔ میں نہ منکر ہوں نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ان والوں کی قبول ہو جائے گی۔ میں نے کافی میاں لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، کچھ اور ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ میں کسی میاں کی بات نہیں کر رہا ہوں اور ان کو اپنا دشمن میں کچھ کو بنا چکا ہوں، کچھ اور کو نہیں بنانا چاہتا، مگر ایک بات اور کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، یاد رکھو کسی میاں کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر ماں باپ کی دعا قبول ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا گارنٹی یہ ہے کہ جیسے نبی کی دعائیں امتی کے حق میں قبول ہوتی ہیں، ایسے ہی ماں باپ کی دعائیں بھی اپنے بچوں کے حق میں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، میرے ساتھ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، پھر کبھی ماں باپ کے اوپر بیان ہوگا انشاءاللہ، زندگی رہی تو دونوں ہاتھ رکھ لیں انشاءاللہ، نماز کی پابندی کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم وما لنا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں۔